بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت ساری دعاؤں کا فرمایا گیا ہے. بہت سارے احباب ہیں جن میں سے حسنین شاہ صاحب کے فرزند ہیں, احسن شاہ اور ان کے فرزند اون محمد, اور ایک بزرگ یہاں مجلس میں ہی تشریف فرمائے, ان کو پیش ہوئے, ان کی سیکیا ہوتی ہے. کچھ ہمارے لواحقین, کچھ آپ کے لواحقین. 5 دفعہ اما یجیبو کی تلاوت فرمائے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة وعن سائر المؤمنين والمؤمنات بحق سيد السجاد عليه السلام. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجر ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ميدان أرضه. أفضل الدين معرفته وكمال معرفته التوحيد وكمال توحيده الأخلاص له وكمال الأخلاص له نفي صفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ولشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد ثناه فمن ثناه فقد جزاه ومن جزاه فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد عده ومن عده فقد حداه. الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وهو الفرقان الحميد
بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں وہ فرش دیا کہ جس کے اوپر جمع ہو کر ہم جناب زہرا کے شکستہ دل کا مداوا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور خالق کا احسان ہے کہ اس نے یہ فرش عزا ہمیں نصیب فرما کر مجالس میں آ کر ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں، ہم تبرہ بھی کرتے ہیں اور تولا بھی کرتے ہیں اسی ایک نشست میں، تولا بھی اور تبرہ بھی، اور تبرہ ان کا بھی ہم کردار پیش کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کردار پیش کرتے ہیں۔ تو التماس ہے کہ خدا جناب سیدہ کے صدقے میں ہماری یہ عبادت، مختصر عبادت مگر مہم عبادت، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الہی آمین، اور جتنے حاضرین حاضرات ہیں ان تمام کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے۔ الہی آمین۔ محرم کردار سازی کا نام ہے، اور یہ جو 10 گھنٹے ہم نے یہاں گزارے ہیں، ان 10 گھنٹوں میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ اگر تو ہم نے حاصل کیا ہے تو یہ 10 گھنٹے ان میں ہم نے فائدہ لیا ہے، اور اگر نہیں تو پھر وقت ضائع ہوا ہے۔ خداوند متعال اپنی اس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا خود خدا گارنٹر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ریب فی ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرا بھی نقص نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، تو جو قرآن میں شک کرے وہ مسلمان نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بے شک۔ تو جس نے بھیجا وہ مالک کائنات، وہ بھی لا ریب، بے شک۔ جس کے سینے پہ بھیجا وہ بھی لا ریب، اور جس کو محافظ بنایا وہ بھی لا ریب ہونا چاہیے۔ بے شک۔ تو جو فرمانے ہیں، بسم اللہ۔ اگر آپ میرے ساتھ چلتے رہیں گے تو جلدی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور یہ کتاب اتنی عظمت والی کتاب ہے، اس کے لیے خود قرآن میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں کے اوپر نازل ہو جاتا تو یہ پہاڑ قرآن کا وزن برداشت نہ کر سکتے، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو قرآن اس کی عظمت کو برداشت نہ کر سکتے۔ قربان جائیں اس محمد عربی کی ذات کے اوپر، اور ان کے سینے کے اوپر، اور اس دل کے اوپر کہ جو اس سینے کے اندر ہے،
کہ ایک قرآن نہیں، دو قرآن، ایک قرآن ناطق اور ایک قرآن صامت ان کے دل پہ اترا۔ واہ واہ، قرآن صامت دل کے اندر پلتا رہا اور قرآن ناطق سینے کے اوپر پلتا رہا۔ بسم اللہ۔ قرآن ناطق رسول کی زبان چوس چوس کر بڑا ہوا اور قرآن صامت کے الفاظ رسول کی زبان کے ساتھ کھیلتے رہے۔ تو یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ قیامت تک رہے گی، یہ وہ میسج ہے کہ جو قیامت تک رہے گا۔ تو جب اللہ کی وحدانیت قیامت تک ہے، رسول کی رسالت قیامت تک ہے، یہ قرآن بھی قیامت تک ہے، تو جو اس کا محافظ ہے وہ بھی قیامت تک رہنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ صلوات کا سہارا دیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج۔ تو قرآن کی ہی آیت آپ کی خدمت میں مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ علماء کی اور اساتذہ کی جو تدریس ہے، جو بیان ہے، وہ آپ تک ٹرانسفر کروں۔ کہ فرماتا ہے خدا کہ کامیاب کون ہے؟ دنیا کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ اللہ اور اہل بیت کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ صرف ٹچ دینے کے لیے کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے حکومت کامیابی ہے، مال کامیابی ہے، بڑے بنگلے اور بڑی گاڑیاں کامیابی ہیں، دولت کامیابی ہے۔ جہاں دولت ہے وہاں پر دولت کے خرچ ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ بے شک۔ جہاں عزت ہے وہاں ذلت کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ دنیا جو دیتی ہے وہ واپس لے لیتی ہے، بے شک بے شک۔ واہ۔ اور جو اہل بیت کے دروازے سے ملتا ہے وہ واپس نہیں لیتے ہیں، اور اہل بیت سے جو ملتا ہے وہ اتنا مل جاتا ہے کہ لوگ اسی چکر کے اوپر ہیں کہ اہل بیت رضی اللہ ہیں یا علیہ السلام ہیں۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کتنے بلند ہیں، جو ان سے منسلک ہو جاتا ہے وہ علیہ السلام ہو جاتا ہے، تو یہ کیوں نہیں علیہ السلام ہوں گے؟ واہ۔ ہور کل تک ہور تھا، مگر جب نہر سے ادھر آ گیا تو اب قیامت تک کے لیے ہور نہیں، علیہ السلام ہو گیا ہے۔ بے شک بے تو شک۔ جو ان سے منسلک ہو جاتا ہے وہ کم نہیں رہتا ہے، یا تو علیہ السلام ہوتا ہے یا 10ویں درجے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے، واہ۔ اور اتنا فائز ہو جاتا ہے کہ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اے سلمان، تو نے کردار سے ثابت کر دیا، تو نے یقین سے ثابت کر دیا، تیرا کردار اور یقین اور عمل یہ بتاتا ہے کہ اب تو عرب کے عام خاندان کے لیے نہیں ہے، واہ ماشاءاللہ۔ تو اہل بیت کے قابل ہے، تو اہل بیت کے لائق ہے۔ تو ادھر رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی اہل بیت میں، اور ادھر رشتہ ہوتے ہوئے بھی قرآن نے آیت سورہ نازل کر دیا کہ تیرے دونوں ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں۔ تو کردار اگر بلند ہے تو نہ ہوتے ہوئے بھی قریب ہیں، اور اگر کردار بلند نہیں ہے، پست ہے، تو نزدیک ہوتے ہوئے بھی دور۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جلدی آج ختم کروں گا میں، بس کل جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ کہ کل میں گزارش کر رہا تھا تشیع، دنیا کو کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے جتنا تشیع سے، اور اسی تشیع کو توڑنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور پلانٹنگ کی جا رہی ہے، اور ہم شیعہ، خدا مجھے معاف کرے اگر میں کچھ غلط کہہ دوں کیونکہ طالب علم ہوں، شیعہ، لفظ شیعہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں شیعہ،
حضرت امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل کے پاس کچھ احباب آئے اور دق الباب کیا، اور خادم نے دروازہ کھولا اور بڑے فخر سے کہا کہ امام سے فرماؤ، کہو کہ علی کے شیعہ آئے ہیں۔ تو امام نے ملاقات نہیں کی، کئی دن تک ملاقات نہیں کی، آخر التجا کی اور امام نے وقت دیا اور پوچھا مولا کیا خطا ہو گئی کہ آپ ہمیں ملاقات کا شرف نہیں بخش رہے تھے؟ تو امام نے فرمایا جو دعویٰ تم لوگوں نے کیا تھا وہ بہت بڑا دعویٰ تھا، یہ میرے لیے ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، یعنی ایوری انڈیویجول۔ جو دعویٰ تم نے کیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ کہا مولا کیا؟ ہم نے تو یہی کہا ہم علی کے شیعہ ہیں۔ کہا علی کے شیعہ تو تم نے کہا ہے، مگر وہ صفات نظر نہیں آ رہی جو علی کے شیعوں میں ہونی چاہیے۔ مسلسل قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، مسلسل جو ہے تشریح کی جا رہی ہے، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے، اور پہلی صفت مومن کی کیا ہے؟ نماز قائم نہیں کرنی ہے، نماز میں گڑ گنانا ہے۔ مسلسل یہ بات چل رہی آ رہی ہے پچھلے 8-10 دن سے۔ تو ہو علی کا شیعہ اور اس کے اندر کردار کی خوشبو نہ آتی ہو علی کا شیعہ تو اس کو جو ہے وہ 51 رکعت ڈیلی نہ ہوتی ہو علی کا شیعہ قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو علی کا شیعہ تو اپنے بھائی کے غلطی کو پردہ نہ ڈالتا ہو علی کا شیعہ اور اپنے مومن اور مومنہ کے حقوق ادا نہ کرتا ہو علی کا شیعہ تو اسراف سے بچتا ہو علی کا شیعہ اور عزادار حسین مجلس میں آ کر بھی اپنے اندر تبدیلی نہ آئے علی کا شیعہ تو اس کی زبان اس کا کردار موافقت نہ کرتے ہو علی کا شیعہ اور دوسروں کے عیوب ڈھونڈتا ہو۔ علامہ شہید عارف الحسینی اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے ایک انٹرویو دیا جو میں نے سنا، یعنی بزرگوں سے سنا، انٹرویو نہیں سنا، بزرگوں سے سنا کہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا۔ تو انٹرویو میں 1/2 hour 45 minutes وہ خاتون نے انٹرویو لیا، اور انٹرویو کے بعد اس خاتون نے پوچھا کہ قبلہ آپ نے دوران انٹرویو ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، ایک بار بھی آپ نے میری طرف نہیں دیکھا۔ تو شہید نے کہا کہ اے بی بی میں اپنی نظروں کا ذمہ دار ہوں، تمہارے پردے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہر بندہ جب یہ سوچ لے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے کردار کا ذمہ دار ہوں، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اور معاشرے کی بڑھتی ہوئی برائیاں بدلتا ہوا بد اخلاق، بد زبانی اور بد کرداری یہ بتا رہی ہے کہ ہم کوسوں اہل بیت سے دور ہیں۔ تو عزیزان، ہم اپنے کردار کے مالک ہیں اور ذمہ دار ہیں۔ دوسرا کیا کر رہا ہے اس کی میری ذمہ داری نہیں ہے، اور عدالتیں ساکت ہوتی ہیں اگر کوئی گناہان کبیرہ کرتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، ظاہراً جو ہے وہ کوئی ایسی بدکاری کر رہا ہے، اس سے جو ہے اس کے کردار کے اوپر حرف آتا ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں جب اللہ کہتا ہے کہ پردہ ڈالو، ستر پوشی کرو،
جنازہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا جنازہ, اور یہ خدا کرے مسلمانوں کو سمجھ آ جائے. 4 تکبیروں اور 5 تکبیروں کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. 4 تکبیریں مسلمان سارے پڑھتے ہیں. 5ویں تکبیر جو ہے دعا ہے, وہ مخصوص ہے میت کے لیے, اور اس مخصوص دعا میں جو ہے وہ مخصوص دعا اس میت کے لیے ہوتی ہے. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ان ھذا عبدک, پروردگارہ یہ تیرا بندہ ہے, وابن عبدک, اور تیرے بندے کا بندہ ہے, تیرے سرونٹ کا سرونٹ ہے, بیٹا ہے, تیرے غلام کا بیٹا ہے, وابن امتک, اور تیری کنیز کا بیٹا ہے, اور بار الہ یہ تیری طرف لوٹ کر آیا ہے. اب کیا ہوتا ہے آگے کا جملہ؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ جنازے کے اندر دوڑ کر جائیں. اور حضرت جبرائیل کی میں نے گزارش کی تھی کہ حضرت جبرائیل فرشتہ ہونے کے باوجود 7 مقامات پر تمنا کرتے ہیں, وش کرتے ہیں کہ اگر میں انسان ہوتا, اگر جبرائیل انسان ہوتے تو یہ 7 کام کرتے. ان میں سے پہلا کام یہ تھا کہ میں اگر انسان ہوتا تو نماز جماعت پڑھتا. نماز کون کہتا ہے؟ جبرائیل. یہیں سے اہمیت لگا لیں. اور دوسرا یہ کہ اگر میں انسان ہوتا تو تشییع جنازہ کرتا, مومنین کے جنازے میں شریک ہوتا. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا. پروردگارہ بے شک بندہ دیکھتا ہے کہ یہ گنہگار تھا, بدکار تھا, مگر جب اتنے بندے گواہی دیتے ہیں نا پروردگارہ میں سوائے نیکی کے اس بندے سے کچھ نہیں جانتا. تو جو فرما رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. پیچھے تک درود کا سہارا دیجئے مجھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. پروردگارہ سوائے نیکی کے میں اس بندے سے کچھ نہیں جانتا, یعنی نیکی ہی دیکھتا ہوں, حالانکہ برا بندہ تھا. اور تو بہتر جانتا ہے, مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ یہ کیسا تھا. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور کہتی ہے یہ گنہگار بندے جب اس بندے کی ستر پوشی کر رہے ہیں, میں تو ستار العیوب ہوں. ماشاءاللہ, واہ واہ. میں ستار العیوب ہوں, میں تو پردوں گناہوں کے اوپر پردے ڈالنے والا ہوں. جب یہ بندے جو ہیں اس کے عیب کو چھپا رہے ہیں تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. تو بندوں کے اوپر گناہوں کے یا غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے, اور یہی مومن کی علامت ہے. مومن اگر ہے تو وہ مومن کے گناہ نہیں دیکھے گا, اپنا کردار دیکھے گا کہ میں کیا ہوں. بے شک. اور میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی کہ give 10 probabilities before giving a verdict, کہ فتویٰ دینے سے پہلے, نتیجے پر پہنچنے سے پہلے 10 احتمال دیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے تو وجہ کیا ہے, بھول گیا ہے, مجبور ہے, کچھ اور وجہ ہے, تب جا کر جو ہے وہ نتیجے تک پہنچے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس اب جلدی جلدی جو ہے وہ میں آپ کی زحمت تمام کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کل بات ہو رہی تھی عزاداری کی امپورٹنسی, کہ عزاداری کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی مہم ہے. ہمارے لیے تو ہے ہی ہے, مگر دشمنوں کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ عزادار اپنے سارے امور چھوڑ کر, اپنے سارے آرام چھوڑ کر, اپنے سارے اختلافات چھوڑ کر مجلس حسین میں جب جمع ہوتے ہیں تو یہ جمع غفیر دیکھ کر دشمن گھبراتا ہے. واہ واہ.
یہ جمع غفیر دے کر دشمن کو اور یزیدیت کو موت آتی ہے. تو یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام صرف رونا اور دھونا ہمارے لیے نہیں ہے، یہ یزیدیت کے منہ کے اوپر تماچا ہے. سینے کے اوپر ہمارے ہاتھ لگتا ہے، تکلیف ان کو ہوتی ہے. تو جو حسینی ہوتا ہے وہ عزا کرتا ہے، اور جو یزیدی ہوتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون یزیدی ہے اور کون حسینی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی. اور اس کے لیے بہت جو ہے پلانٹنگ کی جا رہی ہے، بہت خرچے کیے جا رہے ہیں. دیکھیں میں نے کل بھی گزارش کی تھی، اختلاف رائے ہونا اور بات ہے اور بنیاد کے اندر اختلاف ہونا اور بات ہے. عزاداری ہماری شہ رگ ہے، بے شک بے شک. عزاداری کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. جی اس عزاداری کو بہتر سے بہتر اور حفاظت کے ساتھ منانا چاہیے. یہ عبادت ہے، اور عبادت ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر ہمیں جناب سیدہ کے توسل سے ملے گا. بے شک. عزاداری کیسے توڑا جائے لوگوں کو؟ ایسے ایسے لوگ داخل کر دیے کہ جو علم سے دور لے کر جاتے ہیں، علماء سے دور لے کر جاتے ہیں. صرف یہ کہتے ہیں عزاداری کرو، عزاداری کرو، جنت تمہارے لیے واجب ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث ہے کہ جو حسین علیہ السلام کے اوپر روئے یا رلائے یا رونے والا چہرہ بنائے، جنت اس کے اوپر واجب ہے. مگر ایک آگے ایک اور سینٹنس ہے، ایک اور ورڈ ہے. وہ کیا ہے؟ جو روئے رلائے یا رونے والا منہ بنائے امام حسین علیہ السلام کے اوپر بمعرفتی ہی، حسین کی معرفت کے ساتھ. واہ. حسین کی معرفت کے ساتھ سمجھو حسین کو کون ہے حسین اور کس نے یہ قربانی دی ہے. اور صرف حسین نے قربانی نہیں دی ہے، وہ پورا گھر جو تطہیر کا وارث تھا اس کو قربان کیا ہے دین کے لیے. تو حسین کے اوپر رونے سے کردار میں تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ حسین کے رونے سے میرا دل مومن کے لیے صاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ حسین پہ رونے سے میں نے اپنا رزق حلال کیا کہ نہیں کیا؟ حسین پہ رونے سے میں نے اپنے برادران کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے؟ بہت سارے لوگ اپنے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. بہت سارے والدین ہوں گے، بہت سارے والدین ہوں گے کہ جن کی ساری نمازیں، سارے واجبات، سب کچھ پورا ہوگا، وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے اس لیے کہ ان کے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکی. اور بہت سارے والدین ہوں گے کہ جو بچے نیک چھوڑ کر جائیں گے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، ان کی طرف سے صدقہ دیں گے تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا. تو یہ عزاداری بنیاد ہے ہماری. اس بنیاد کو لوگ دشمن توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم جو ہے کل تک، کچھ سال پہلے تک عزاداری امام حسین کی ہوتی تھی. معذرت چاہتا ہوں، آج عزاداری پرسنلائزڈ ہو گئی ہے، بے شک. کمرشلائزڈ ہو گئی ہے. آج مجلس میں وہاں آتے ہیں جہاں انویٹیشن ملتی ہے. واہ. بے شک. آج مجلس میں وہاں آتے ہیں کہ جتنا بڑا بانی ہوگا، جتنے زیادہ تعلقات ہوں گے، اتنا زیادہ جو ہے وہ لوگ آئیں گے. جتنی اچھی نیاز ہوگی اتنے زیادہ لوگ آئیں گے، اور جتنا بڑا برانڈ پڑھنے والا ہوگا اتنے زیادہ لوگ آئیں گے. عزاداری کا مقصد صرف جمع کرنا نہیں ہے، لوگوں کو جمع کرنا نہیں ہے. عزاداری کا مطلب ہے کہ اچھے لوگوں کو جمع کرنا، کوالٹی کو جمع کرنا، کوالٹی. پھر تھا اجتہاد. میں اب جلدی آؤں. اجتہاد ہماری بنیاد تھی اور ہے. دنیا ڈرتی ہے کہ یہ ایک امامے والا اور ایک چٹائی کے اوپر بیٹھ کر دہی سے روٹی کھانے والا ایک لفظ نکالتا ہے تو پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ ہلچل مچ جاتی ہے. وہ سپر پاور جس کو شہنشاہیت ایران کہتے ہیں، وہ یہی کہا کرتا تھا، خمینی تو کس سے الجھ رہا ہے؟ نہ تیرے پاس فوج ہے، نہ تیرے پاس طاقت ہے، میرے پاس حکومت ہے. حکومت تھی نا،
تو کامیابی اگر ہوتی تو آج کہاں ہے شاہ؟ حکومت ہونے کے باوجود آج جو ہے شاہ کا نشان نہیں ہے. تو کیا کہتے تھے خمینی رحمت اللہ علیہ کہ مجھے جو ہے وہ یہ جو بچے ماؤں کی گود میں ہیں ان کو تو میری نظر ہے. جس کو اللہ کی طرف سے کامیابی ہوتی ہے وہ شہر بدر ہو کر بھی، ملک بدر ہو کر بھی اللہ کے قانون کی محافظت کرتا ہے. اور ایک فتویٰ دینے سے پوری دنیا لرز جاتی ہے. یہ پرانا فتویٰ ہے، مجھے یاد آ گیا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں گزارش کر دوں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. یورپ کی زمین تھراتی ہے، رشدی کی حفاظت کیا ہوگی؟ کسی اور نے فتویٰ نہیں دیا تھا، صرف اسی مجتہد نے دیا تھا جس سے آج ہمیں دور کیا جا رہا ہے، اجتہاد سے دور کیا جا رہا. تقلید نہیں کرنا، علماء کے نزدیک نہیں جانا. تو جب علماء کے نزدیک نہیں جایا جائے گا تو پھر جہالت کے ہی قریب جایا جائے گا. یورپ کی زمین تھراتی ہے، رشدی کی حفاظت کیا ہوگی؟ فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی، فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی. تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ جب نائب کی اتنی ہیبت ہے تو آقا کی جلالت کیا ہوگی؟ یہ ایک عالم دین ہے نصر اللہ، پوری دنیا کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیتا ہے. اور پھر یہ سمجھتے ہیں جو ہم تصاویر پیش کی جاتی ہیں کہ یہ خمس کا پیسہ اور یہ سب پیسہ جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ کرتے ہیں. تو خمینی کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، مگر جب دنیا سے گئے تو ان کی اپنی ملکیت کیا تھی، اپنی بیلونگنگز کیا تھی. شاید 20-30 آپ کے یورو بھی نہ رہے ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ میری ملکیت ہے جس کا میرا بیٹا حقدار ہے، باقی عوام کا اور قوم کا مال ہے، مال امام ہے، میرا اس میں جو ہے وہ کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ہے مجتہدین ہونے کے باوجود چٹائیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں. یہ ہے مجتہد کہ جب داعش نے، اگر ہمارے سنی برادران بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہدیہ ہے کہ جب داعش نے ایک عراق کے شہر میں جہاں سنی برادری زیادہ تھی وہاں پر انہوں نے جب قبضہ کیا تو اب جو ہے وہ آیت اللہ العظمی سیستانی حافظہ اللہ انہوں نے حکم دیا کہ اب ہمارے برادران سنی جو ہیں ان کے اوپر مشکل آ گئی ہے تو تشیع کو جا کر چاہیے کہ ان کی حفاظت کریں. تو داعش کو کس نے نکالا تھا؟ انہی علماء نے نکالا تھا جو مدارس میں پڑھتے ہیں. تو منابر کے اوپر، ہمارے منابر کے اوپر بیٹھ کر جو ہمیں علماء سے دور کرتے ہیں ان میں سے کوئی نظر نہیں آیا. جو سیریا میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مزار کے اوپر، حرم کے اوپر حملہ ہوا داعش کا، تو کوئی بھی جو ہے وہ علامہ نہیں آیا، علامہ نہیں آیا، وہ علماء آئے جنہوں نے حفاظت کی. تو آغا سیستانی نے کہا کہ، اور خامنائی بھی کہتے ہیں کہ سنیوں کو نہ کہو کہ ہمارے بھائی ہیں، سنی ہماری جان ہے. اور سنی اور شیعہ ساتھ چلیں گے تو کفر کا مقابلہ کریں گے. جب تک ہم ڈیوائیڈڈ رہیں گے ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آیت اللہ خمینی کی ہی بات، اور میں آگے چلتا ہوں کہ مسلمان اس بات پہ لڑ رہا ہے 4 تکبیریں پڑھیں یا 5 تکبیریں پڑھیں، ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں. یہ مسلمان لڑ رہا ہے جبکہ دشمن اسلام مسلمانوں کے ہاتھ گردنیں کاٹنے کی سازشیں رچا رہا ہے. تو یونٹی کا پیغام ہے کربلا، یونائٹ ہو کر ہم نے کفر کا مقابلہ کرنا ہے. اور اپنے جتنے بھی ڈیفرنسز ہیں سب کے ڈیفرنسز ہیں، مگر ان ڈیفرنسز کو انمیٹی تک نہیں لے جانا چاہیے، دشمنی تک نہیں لے جانا چاہیے. عزادار سنی بھی عزادار ہیں، شیعہ بھی عزادار ہیں، تو مل کر ہمیں اس مشن حسین کو آگے لے کر چلنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو یہ
نہ گوار گزر رہی ہوں گی باتیں. مگر ابھی میں نے قرآن پڑھا آپ کی خدمت میں, پڑھا نا؟ اگر آواز آ رہی ہے تو پیچھے تک کہہ دیں کہ پڑھا بسم ہے. اللہ بچے. کیا پڑھا ہے؟ قد افلح المؤمنون, میں نے پڑھا ہے نا. جی بالکل. تو آپ کو کیا پتا کہ یہ وہی آیت ہے جو قرآن کے اندر ہے؟ یہ وہی قرآن ہے جو رسول دے کر گئے ہیں, یہ وہی احادیث ہیں جو رسول نے فرمائی ہیں. بھائی رسول یا اہل بیت تو موجود ہے نہیں نا, تو یہ کسی کی لکھی ہوئی تحریر ہے, تو تحریر کو ہم مان لیتے ہیں, زندہ کو نہیں مانتے ہیں. یہ تحریر بھی تو کسی عالم نے لکھی ہے نا, تفسیر بھی تو کسی عالم نے لکھی ہے, یہ حدیث بھی جو ہے کوئی عالم ہی لکھ کر بھیجتا آگے پیش کرتا ہے نا. یہ کتابیں بھی جو ہیں وہ علماء ہی لکھتے ہیں, مراجعین لکھتے ہیں, مفسرین لکھتے ہیں. تو مفسرین کی تو کتابوں کو ہم مان لیتے ہیں, مگر زندہ بندے کو ہم ماننے کے لیے تیار. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم نے سیکھنی ہے, نماز سیکھ کر ہم پڑھیں گے. اصول جتنے ہیں اتنے ہی ہیں, جیسے ہیں ویسے ہیں. نماز فروع ہے, تقلید فروع کے اندر ہے, اصول کے اندر نہیں ہے. اب نماز میں جو تشہد میں نہیں پڑھتا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. بابا تم اگر تقلید کر رہے ہو, تمہارا مجتہد کہہ رہا ہے تو پڑھو. بات تو ساری اتنی ساری ہے. اگر جس کا نہیں پڑھ رہا اس کی جو ہے نسلیں تو خراب نہ کرو. یہ کتنی جو ہے وہ دور لے کر جا رہے ہیں. کینہ بھر دیا گیا ہے مومنین کو ایک دوسرے کے لیے. ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی اگر کوئی سلمان فارسی کی سیرت پر پہنچ گیا ہے تو نیچے کے بھی صحابہ ہیں نا. اگر کوئی سلمان کی جگہ پہنچ گیا ہے, ایمان اس کا اتنا پختہ ہو. اکبر اکبر شبیہ پیغمبر, جس کو امام حسین کہتے تھے جب مجھے نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا ہے تو میں اکبر کو دیکھتا ہوں. اجرکم علی اللہ. اور اکبر کو 18 سال زینب نے برقعے میں رہ کر پالا. اجرکم علی اللہ. گویا کہ 18 سال زینب نے اکبر کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر پالا ہے. وہی اکبر روز عاشور اپنے بابا کے پاس آ کر کہتے ہیں بابا مجھے جہاد کی پرمیشن دیجئے. امام حسین ایک دفعہ اکبر کو سر سے پاؤں اور پاؤں سے سر تک دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اکبر آپ اجازت لینے آئے ہوں بیٹا, جب مجھے نانا کی زیارت کرنا ہوتی ہے تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں. اے بیٹا اگر اجازت لینا ہے تو اس پھوپھی سے لو کہ جس نے 18 سال تجھے پالا. جناب زینب نے تڑپ کر کہا کہ اکبر کہ 18 سال اسی لیے پالا تھا کہ آج تم جو ہے وہ مرنے کی اجازت لو مجھ سے. اجازت ملی, مگر زینب نے اکبر کا ہاتھ پکڑ کر اس خیمے میں لے آئی جس خیمے میں اکبر کی اپنی ماں تھی. اکبر 18 سال یہ ماں تجھ سے پیار کرنے کے لیے ترستی رہی ہے, اب تم جا رہے ہو تو اپنی ماں کو آخری ودا کر لو. عجب نہیں مادر اکبر نے کہا ہو اکبر اب آئے ہو جب مرنے کے لیے جا رہے ہو. اکبر 3 دن کے پیاسے بھی ہیں, بھوکے بھی ہیں, گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں, میدان میں جا کر جنگ کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ اکبر واپس آتے ہیں, کہتے ہیں بابا
اگر ایک قطرہ پانی کا مل جاتا، میرا ہونٹ، میری زبان، میرا منہ خشک ہو گیا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں اکبر اپنا منہ کھولو۔ اپنا منہ کھولا، اکبر کے منہ میں اپنی زبان ڈالی۔ اکبر جو ہے وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں بابا آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ کہا اکبر ہر شہید کے لاشے پہ جاتا ہوں اور اسے اٹھا کر لاتا ہوں۔ اکبر کو آخری ودا کیا، اور کس انداز میں آخری ودا کیا ذرا۔ اکبر کو گھوڑے پہ سوار کر گیا تو دعا کی، بار الہ گواہ رہنا تیرے دین کی خاطر اس کو بھیج رہا ہوں جو شبیہ میں تیرے پیغمبر کی طرح ہے، جو گفتار میں، رفتار میں، سیرت میں تیرے نبی محمد کی طرح ہے، اس کو تیرے دین کے لیے بھیج رہا ہوں۔ جوان اولاد والوں، ایک جملہ اکبر کو مولا نے کہا، مگر کب؟ جب اکبر چلے نا تو حسین پاؤں گھسیٹتے گھسیٹتے چلے۔ اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کی رفتار تیز ہوئی۔ ایک دفعہ اکبر مڑ کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا گھوڑا چلا، حسین چلے، رفتار بڑھی، حسین کی رفتار بڑھی۔ اب بوڑھا باپ ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک بھی چکا ہے۔ جوان بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہے، پاؤں اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اکبر نے مڑ کر دیکھا، بابا پیچھے چلے آ رہے ہیں، گھوڑے سے اتر کر بابا کو گلے لگا کر کہتے ہیں بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے۔ کہا اکبر تمہارا جوان بیٹا نہیں ہے، اگر جوان بیٹا ہوتا اور ہوتا بھی شبیہ پیغمبر تو تم یہ سوال نہ کرتے کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کو موت کی طرف بھیجنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، امام حسین نے اکبر کو پھر سوار کیا۔ سوار ہونے کے بعد اکبر کو ایک جملہ کہا، اکبر بیٹا جب تک میں تجھے نظر آتا ہوں اور تو مجھے نظر آتا ہے، بیٹا اپنا چہرہ مڑ کے مجھے دکھاتے جانا۔ اجرکم خدا رحم کرے ان آوازوں کے اوپر، خدا کسی غم میں نہ رلے سوا غم آل محمد کے۔ عزادارو، اکبر میدان میں پہنچے، جہاد کیا۔ ایک وقت آیا کہ اکبر کی آواز نکلی، السلام علیکم یا ابا، بابا آپ کو میرا سلام ہو۔ اکبر کے لاشے پہ حسین پہنچے۔ حسین جب پہنچے تو اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور ہاتھ کلیجے پر ہے۔ ہاتھ کلیجے پر جب دیکھا تو امام حسین نے کہا اکبر تیرے ہاتھ کلیجے پہ کیوں ہے؟ کہا بابا ظالم نے برچی ماری ہے اور برچی کا پھل میرے سینے میں رہ گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین نے جب ہاتھ ہٹایا تو اکبر نے کہا بابا یہ ظالم کہتے تھے حسین بہت صابر ہے، اب اس کے صبر کا دیکھیں گے کہ کتنا صابر ہے جب جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالے گا۔ اکبر کا سر زمین کربلا پہ رکھا، حسین نے اپنے دونوں زانو زمین پہ رکھے اور زمین پہ زانو رکھنے کے بعد آسمان کے اوپر نگاہ کی، ہاتھ اکبر کی برچھی پہ ڈالا، آسمان پر نگاہ کی، ایک صدائے لگائی، اے دادا ابراہیم، اے دادا ابراہیم، آئیے صبر حسین دیکھیے۔ اے دادا ابراہیم، آپ کی آنکھوں میں پٹی نہیں بندھی، میری آنکھوں میں پٹی نہیں بندھی ہے۔ اے دادا میرے اسماعیل کے ہاتھ اور پیر بھی نہیں بندھے۔ اے دادا میں اپنے اکبر گیا کلیجے سے برچھی کھینچتا ہوں اور امام نے اپنے بابا کو بھی پکارا ہوگا، اے علی، اے بابا، اے شیر خدا،
اے حلال مشکلات، لوگوں کی انبیاء کی مشکلیں آسان کرنے والے، آج آپ کا بیٹا مشکل میں، جوان بیٹے کی برچھی نکالنی ہے، نانا کو پکارا ہوگا، نانا حسین کی مدد کے لیے آئیے، اماں کو پکارا ہوگا، اماں میرا اکبر اس کے گلے جیسے برچھی کھینچنا ہے، حسن کو پکارا ہوگا، بھیا تیرا قاسم شہید ہو گیا مگر میں نے اس کے ٹکڑے جمع کیے، مگر میرا اکبر ہے، برچھی کا پھل نکالنا ہے۔ عزادارو، حسین نے اکبر کی برچھی کے اوپر ہاتھ رکھا، ایک جھٹکا دیا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، حسین کے پسر کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکلا، مگر پھل کے نکلتے ہی حسین نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف برچھی نہیں، اکبر کا کلیجہ بھی برچھی کے ساتھ نکلا۔ حسین نے کہا اے اکبر، اے اکبر، تیرے گرنے نے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی، اب یہ دنیا جینے کے قابل نہیں ہے۔ عزادارو، اکبر کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں مگر ضعیف باپ ہے، بھائی نے کمر پہلے توڑ دی ہے، جوان بیٹا ہے، ضعیف کمر، ٹوٹی ہوئی کمر ہے۔ حسین چاہتے ہیں اکبر کا لاشا خیام تک لے جائیں مگر حسین کا لاشا اٹھتا نہیں ہے، اگر پاؤں کی طرف سے اٹھاتے ہیں تو سر زمین پر، اگر سر کی طرف سے اٹھاتے ہیں تو پاؤں زمین کے اوپر لکیریں کھینچتے جاتے ہیں۔ آخر حسین نے سزا دیا ہے، بنو ہاشم کے بچوں، حسین مجبور ہو گیا، حسین نے سب کا لاشا اٹھایا مگر حسین کے بیٹے کا لاشا نہیں اٹھ رہا۔ واہ اکبر، کیا حسین!